بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل اسٹوری۔ دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسے ویڈیوز بآسانی آپ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فوراً بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسری دفعہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن اتھر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانت مبارک کا خون مبارک زمین پر گرنے نہ دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے فرمایا تھا، اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خون مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا کی اہمیت اور ان کی فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنے امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی عزت دینے والا کوئی چیز نہیں، اور دعاؤں کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو اللہ پاک کو یاد نہیں کرتا اللہ پاک ان سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت درداء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو بندہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کا ترجمہ ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اس پر بھروسہ قائم کر لیا اور وہ بھاری عرش کا مالک ہے۔ سبحان